السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ سٹیٹمنٹس کی جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ان سٹیٹمنٹس کو ایکسپلین کروں گا۔ ان میں سے ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی جن کا بچہ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی شیطانی بچہ معلوم ہوتا ہے، یہ میرا بچہ معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ تو کوئی خلائی مخلوق ہے۔ اس طرح کے الفاظ کہہ کر چند سال قبل بہار میں ایک کیس آیا تھا، تھوڑا عرصہ ہو گیا لیکن ایسے کیسز جو ہے وہ دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں رجحان یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایسے بچے کو ہم منظر عام پر دیکھتے ہیں جو اس دنیا میں آئے اور وہ ہمارے سے الگ لگتا ہو، تو ہم ذہنی طور پر یہی خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ کسی آسیب کی وجہ سے ہے، کسی شیطان کا عمل ہو، یا کسی جن کا بچہ ہے جو انسانی پیٹ میں سے نکل آیا ہے، یا اس انسان کا کسی جن کے ساتھ تعلق رہا ہوگا تو یہ جنوں کا سا بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ ایلین نما بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو نومولود بچے فیس بھی کرتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی فیس کرتے ہیں، کبھی ماں باپ خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کی ایک بات بہار میں بھی دیکھی گئی کہ اس ماں نے اپنی بچی کو جو ابھی پیدا ہوئی تھی اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا۔ وہ بچی چل بسی، اور یوزلی ان کیسز کے بچے ہمارے ہاں سروائیو نہیں کر پاتے، چل بستے ہیں، الا قلیل، بہت تھوڑے سے جو بچے ہیں وہ سروائیو کر پاتے ہیں۔ باہر کے ممالک میں بھی اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کی سکن جو ہے نا بہت ہی شائنی سی ہوتی ہے، اسکیلی سی سکن ہوتی ہے، ریڈش قسم کی سکن ہوتی ہے، آنکھیں ان کی سرخ ہوتی ہیں اور ان کے ہونٹ مڑے ہوئے سے ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگ خوف کے عالم میں چلے جاتے ہیں، ہیبت میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیسا انسانی بچہ ہے، یہ تو کوئی خلائی مخلوق معلوم ہوتی ہے، یہ کسی جن اور بشر کی اختلاط سے مورد وجود میں آنے والی شے معلوم ہوتی ہے، یا کوئی آسیب یا شیطان کا سایہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ باتیں کیوں جنم لیتی ہیں؟ کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے۔ اصل میں کچھ بچے ہوتے ہیں جسے ماں کے پیٹ میں ہی جینیٹک ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں، جینیاتی مسائل ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک ڈیزیز یہ سکن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اسے ایکٹوسس کہتے ہیں۔ یہ ایکٹوسس ڈیزیز جو ہے یہ جلد پر افیکٹ کرتی ہے، اور بظاہر آپ کو ان لوگوں کو دیکھنے میں بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سروائیو کر جائیں تو بھی بڑے عجیب سے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل ایک بادام کی سی آنکھیں ہوتی ہیں ان کی، اور یہ پلکیں وغیرہ سب یہ جو ہیں ہماری، اور یہ جو آنکھوں کے اوپر آئی لیڈز ہیں یہ ان کے اتنے زیادہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتے، اور لال سی سکن ہوگی یا بڑی سکیلی سی سکن ہوگی۔ ان میں سے بہت ساری اس کے کیسز، بہت ساری اس کی کلاسیفیکیشنز بھی ہیں ایکٹوسس کی، یہ ایک ہی قسم کا ایکٹوسس نہیں ہوتا۔ باہر کے ممالک میں اس پہ ریسرچ ہوئی، یہی تو مسئلہ ہے، ہم ہر شے شیطان اور جنات پر ڈال کر ہاتھ جھاڑ لیتے ہیں، اور اغیار جو ہیں وہ ریسرچ کر کے کھوج لگاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سال میں ہی صحیح یہ 300 بچے ایسے کیوں پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ملکوں میں۔ انسانی ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا؟ ان کے ماں باپ کی جینز میں ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا؟ یہ ریسیسو جینز ہوتی ہیں، کبھی یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کی جینز کے بعد یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ بٹ اینی وے دے آر نارمل ہیومن بینگس، ادروائز ان میں تمام صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جو اپنی 50s اور 60s تک پہنچ گئے، ایکٹوسس کے مریض رہے، اور اس کا کوئی کیور نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے باہر کے ممالک میں کہ ان لوگوں نے جابز بھی کی، پڑھائی بھی کی، انہوں نے اس چیز کو، ایکٹوسس کو اپنے ترقی کے راستے میں آڑ نہیں بننے دیا۔ انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، جابز بھی کیں، شادیاں بھی کیں، ایک ایسی زندگی گزاری جو ایک عام نارمل انسان گزارتا ہے۔ یہ ظاہر کی جو سکن ہوتی ہے نا، اس کا ایک فرق ہوتا ہے، بس دیٹس اٹ۔ اندر سے تو وہ جسٹ لائک اے نارمل ہیومن بینگ۔ ہاں، چونکہ ان کی سکن اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتی جس طرح کہ ہماری سکن ہوتی ہے، اس لیے انہیں احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے، ان کے اوپر اثرات بہت جلدی ہو جاتے ہیں، ان کا خیال بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے، یا انہیں بڑے ہونے کے بعد اپنا خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ ان کے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ دے آر جسٹ نارمل ہیومن بینگس۔ اب ہم لوگ اتنے ظاہرداری میں پڑ گئے ہیں
کہ ہمیں سب سے پہلے ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے نا یار، میرا اور آپ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ستیہ ناس مار دیا. یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کھڈے میں جائیں، یہ لوگ وہی لوگ ہیں. آپ سونے کا محل بھی بنا لینا تو کہیں گے یار پلاٹینم کا کیوں نہیں بنایا. پلاٹینم کا بنا لیں گے تو یار ڈائمنڈ کا بناتے تو کیا بات ہوتی. اور ڈائمنڈ کا بنائیں گے تو کہتے یار ایک بڑے سے ڈائمنڈ میں تراشتے نا. یہ کبھی خوش نہیں ہوتے. وہ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے ان کی، کہ چند سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں جگ والے، چند سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں جگ والے، ملیں تو جل اٹھیں، جدا کرو تو دھواں کریں. کسی حال میں خوش نہیں رہتے. تو بہرحال آپ سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ اس قسم کی کوئی چیز دیکھیں تو فوراً جمپ کر کے جنات پر، شیاطین پر، آسیب پر نہ چلے جایا کریں. یہ کوئی میڈیکل ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بعض اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق انسانی امراض سے ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں انسانی امراض کے بجائے شیاطین اور جنات سے جوڑ دیتے ہیں. نتیجتاً ہم ڈاکٹر کے بجائے عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ عامل صاحب جھاڑو مارتے ہیں، کالے بکرے کٹواتے ہیں، کالی بلیوں سے گزرواتے ہیں، پتہ نہیں الو کے ناخن منگواتے ہیں، اور پتہ نہیں الٹی سیدھی حرکتیں، جادو ٹونوں میں پڑ جاتے ہیں. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. تو مقصد اس کا یہ تھا، ایک ایجوکیشن دینی تھی آپ کو، کیونکہ ایجوکیشن اس دین کا، دین اسلام کا ایک بہت بڑا جز ہے. اس لیے جو پہلی وحی اللہ نے اپنے پیارے نبی کی طرف بھیجی وہ تھی اقرا. اقرا، پڑھیے، اور پڑھو تو کیا پڑھو، اس رب ذوالجلال کے نام سے پڑھو. ہر وہ علم حاصل کرو جو اچھا علم ہے، دین کے علم تک محدود نہیں. اس دنیا کی خلافت و نیابت دی ہے تو مصلے پر بیٹھ کر تسبیح پھیرنے کے لیے نہیں دی ہے. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان نے اپنے خول سے نکل کر اپنی زندگیوں کو بہتر بھی بنانا ہے. اس لیے ذمہ داری زیادہ ہے. اس لیے پہاڑوں نے اور زمین نے اور آسمان نے اور ہر مخلوق نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ بڑا ہی بھاری بار ہے. اس کے اندر ہماری رسپانسبلٹیز بہت بڑھ جائیں گی، صرف عبادت تک محدود نہیں رہیں گی. اور انسان نے جب اس بار کو اٹھایا تو اس لیے انسان کو علم دیا گیا. وعلم آدم الاسماء کلہا، ہر شے کا علم دے کر اس دنیا کی طرف بھیجا گیا. اس علم میں صرف نام داخل نہیں تھے، ان چیزوں کی محرکات بھی داخل تھے، ان چیزوں کے یوزز بھی داخل تھے جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا. آدم علیہ السلام کو زبانوں کا علم بھی دیا گیا تھا تاکہ کمیونیکیشن سکلز آپ آگے ٹرانسفر کریں اپنی اولاد میں، اور کئی 100 زبانوں کا علم عطا کیا گیا تھا، اور ہر زبان میں ان چیزوں کے نام اور خواص بھی بتائے گئے تھے، اور اس علم کو آپ نے آگے ٹرانسفر کیا. نتیجتاً ہم وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہنچ گئے. اور ایولیوشن، ہماری ارتقاء، وہ ڈارون والی نہیں، علمی ارتقاء کی بات کر رہا ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ علم میں اضافے کی بات کر رہا ہوں، نئی چیزوں کی ایجادات کی بات کر رہا ہوں، ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، اور آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہوں، تگ و دو کی بات کر رہا ہوں. نو انسانی اس میں لگی ہے. آپ اس کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں یہ فیصلہ آپ کا ہے، لیکن انسانیت آگے بڑھنے میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ انسان اس مقصد اور اس کھوج میں لگا ہوا ہے جس مقصد اور کھوج کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ کو اللہ عز و جل نے آپ کا مقصد حیات بتا دیا ہے، تو یو شوڈ بی ون اسٹیپ اہیڈ آف ایوری باڈی جو ابھی بھی کھوج میں لگے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں، ویژن میں ایک براڈنس آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.